Allahu Allah. Oh Allah the Almighty, Allahu Allah. Protect me and guide me, Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Zahir izzat-o اطلاع محمد زہر عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی معراج سید المکاشفین شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی کا حوالہ دیتے ہوئے اعلی حضرت لکھتے ہیں فتح و رشید میں کہ حضور عرش پر پہنچے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عرش جو ہے نا، یہ مکان کا سب سے افضل ترین حصہ ہے. مکان کا سب سے افضل حصہ کون سا ہے؟ عرش. کہتے ہیں کہ حضور کے قدم عرش پر آئے، پھر وہاں سے روح اقدس ورا اور ورا ترقی فرماتی گئی. جسم نہ ہوگا مگر مکان میں، آگے مکان ہی نہیں. تو پھر کہتے ہیں کوئی اب یہ نہ سمجھے کہ حضور کے معراج میں کوئی نقص رہ گیا معاذ اللہ، بلکہ فرماتے ہیں یہاں تو کمال کی بات ہے کہ حضور کے قدم پہنچے عرش پر، تو یہ تو حضور کے قدموں کی معراج ہے. یہ تو حضور کے قدموں کی معراج ہے، حضور کی نہیں. یہ تو قدموں کی معراج. حضور کی معراج تیری معراج تو جانے کہاں تک میری معراج کی میں تیرے قدم تک پہنچا. وہ عرش کہہ رہا تھا میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا. عرش پر جب حضور پہنچے تو حضور کی بلندی اور رفت کا کیا کہنا. امام کہتے ہیں زہر عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہتے ہیں مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا. مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، اور ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. پائے سرکار سے جبریل نے کیا کیا القاب. پائے سرکار سے جبریل نے کیا کیا القاب. خسرو خیل ملک خادم سلطان عرب ملک خادمان سرائے محمد زہر عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم.
یہ چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. ہر کوئی چاہتا ہے نا اللہ راضی ہو جائے. اور راضی ہوگا کیسے؟ راضی کیسے ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، سمجھا رہے ہیں اعلیٰ حضرت، سنو کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. سنو، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. بظاہر یہ شعر پڑھنے والا ہوں، بظاہر بڑا آسان سا، لیکن اپنے اندر ایک گہرائی لیے ہوئے، ایک بڑا مضمون لیے ہوئے. سنیے شعر سنیے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر، عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر، کون؟ خدائے محمد برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب کچھ حضور کے لیے تو بنا ہے، سارا کچھ حضور کا صدقہ ہے. تو اگر حضور کے صدقے میں اللہ ہم پر رحم فرما دے تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر، خدائے محمد برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو معراج حضور کو عطا ہوئی نا، وہ کسی کو بھی نہ ملی، کسی کو بھی نہ ملی جو معراج حضور کو ملی. اور جو شان محشر میں حضور کی ہے، ایسی شان بھی کسی کی نہیں. معراج کو دیکھ لیں تو اللہ کی بارگاہ تک رسائی کس کو؟ خاص بارگاہ حضور. موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کی تھی رب ارنی، تو آپ سے فرمایا گیا لن ترانی، اور حضور نے کچھ کہا نہیں. حضور تو آرام کر رہے تھے. ام ہانی کے گھر جبریل کو بھیجا گیا، جا محبوب کو لے آ. کیا بات ہے، واہ واہ. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرمایا، سبحان اللہ، اور دیکھنے والا بھی دیدار ایسے کر رہا تھا، سبحان اللہ. ایسے کر رہا تھا کہ دیدار کروانے والا تعریف کر رہا تھا. ما زاغ البصر وما طغى. کیا بات ہے، سبحان اللہ. دیدار جو کروا رہا ہے، وہ دیدار کرنے والی کی تعریف کیسے کر رہا ہے؟ سورہ نجم پڑھو، سورہ نجم پڑھو. اور میدان محشر میں بات کون کرے گا؟ کیا بات ہے، سارے انبیاء کہیں گے اذهبوا الى غیری. انا لہا کون کہے گا؟ انا صاحبکم کون کہے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات کون کرے گا؟ ہمارے آقا. یہ بات سن لیا. اب اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سنو، مزہ آ جائے. کہ محمد برائے جناب الہی. جناب الہی کی یہ کون ہے؟ ہمارے آقا. محمد برائے جناب الہی، اور جناب الہی برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. دم نزع جاری ہو میری زبان پر. بہت توجہ سے سننا یہ شعر. لوگ کہتے ہیں عجیب بات کر دی، دم نزع جاری ہو میری زبان پر محمد محمد خدائے محمد. لوگ کہتے ہیں عجیب بات کر دی. لوگ تو کہتے ہیں کہ دم نزع ہماری زبان پر اللہ اللہ ہو، اللہ کو یاد کرے نا. لیکن یہاں بات اعلیٰ حضرت کہہ رہے محمد محمد خدائے محمد.
یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے بات تو ہے ہی ہے. کیا ہوئی؟ کیا بات ہے ہی ہے. آپ نے غور سے سنا ہی نہیں. اعلیٰ حضرت یاد رب کو ہی کر رہے ہیں، لیکن یاد کا انداز دیکھو. دامن محبوب تھام کے کر رہے ہیں. میں کہوں اے اللہ، کس کو یاد کیا؟ میں کہوں اے محمد کے خدا، یاد کس کو کیا؟ دونوں میں یاد تو اللہ کی ہے، لیکن ایک کے اندر صرف بندہ اکیلا ہی یاد کر رہا ہے، لیکن ایک یاد ایسی ہے جس میں حضور کا دامن بھی تھاما ہو. سمجھ میں آئی بات؟ تو حضور کی دامن کرم کو تھامتے ہوئے اللہ کی یاد کرنا. اعلیٰ حضرت یہی کہہ رہے ہیں کہ دم نزع جاری ہو میری زبان پر محمد محمد خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. عصائے کلیم ذکر ہے نا قرآن میں اس کا. موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا ذکر ہے نا قرآن میں. اس عصا سے کیا کیا معجزے ہوئے تھے یاد ہے نا؟ جب موسیٰ علیہ السلام اس عصا کو زمین پر رکھ دیا اپنے اللہ کے حکم سے تو وہ عصا بہت بڑا اژدہا بن گیا. اور اتنا بڑا اژدہا تھا کہ وہ فرعون اور اس کے جادوگروں کے جادو کے زور پر نظر بندی کی گئی اور رسیاں اور لاٹھیاں سانپ نظر آنے لگے. نظر بندی تھی، ہوئے نہیں تھے. وہ جادوگر جو نا انہوں نے سانپ اور بنائے نہیں تھے بلکہ نظر بندی کی تو لوگوں کو لگنے لگا اس لاٹھیاں اور رسیاں سانپ لگنے لگے. تو اللہ کے حکم سے جب انہوں نے اپنا عصا زمین پر رکھا نا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا. اور اژدہا بھی اتنا بڑا کہ ایک ہی سانس لیا نا سب کو نکل گیا. وہ سب پوڑیے سب نکل گئے ایک ہی سانس میں. میں نے اس کے بارے میں پڑھا تفاسیر میں کہ عصائے کلیم کیا تھا. آپ فرماتے ہیں عصائے کلیم اتنا غضبناک تھا کہ اس کے راستے میں جو بھی آتا نا جو بھی وہ نگل جاتا. درخت آتے، پہاڑ آتے، جو آتا سب نگل جاتا. یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے کانوں سے اس کے منہ سے پتھروں کے چبانے کی آواز سنی. ایسا غضبناک عصا تھا. ایک طرف عصائے موسیٰ اور دوسری طرف عصائے محمد. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا سنیے کہ عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا. عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا. گیروں کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اب 3 شعر آخری اس کلام کے سننے سے پہلے ذرا وہ اس واقعے کو تازہ کر لیتے ہیں کہ قیامت کے دن جب سارے انبیاء فرمائیں گے یذهبوا الی غیری، اور جب حضور کے پاس جائیں گے اور حضور فرمائیں گے انا صاحبکم انا لہا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر حضور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمائیں گے اور جب تک اللہ چاہے گا حضور سجدے میں رہیں گے اور اللہ کی ایسی حمد بیان کریں گے جو آج تک کسی نے نہ کی ہے نہ کر سکے گا. حضور فرماتے ہیں مجھے وہ کلمات جن کلمات کے ذریعے اللہ کی حمد کروں گا وہ مجھے اس وقت القاء ہوں گے. کوئی ایسی حمد کر نہیں سکا نہ کر سکے گا، حضور فرمائیں گے. اور جتنی دیر رب چاہے گا حضور سجدے میں رہیں گے. پھر اللہ فرمائے گا اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، سر اٹھائیے، سوال کیجئے پورا ہوگا، شفاعت کیجئے قبول ہوگا. 2 چیزیں، سوال کیجئے پورا ہوگا، شفاعت کیجئے قبول ہوگا. شفاعت کیا ہے؟
آؤ میرے آقا کا فرمان سنو. میرے آقا فرماتے ہیں کہ شفاعت کو میری دلہن بنا دیا گیا. شفاعت حضور کی دلہن، اور حضور کی دلہنیں مومنوں کی ماں ہیں. تو ان معنوں میں شفاعت تو ہماری ماں ہے. اور ماں کبھی چاہے کہ بچہ جہنم میں جائے؟ کیا بات ہے. ماں کبھی چاہے کہ بچہ نہیں. شفاعت تو ہماری ماں ہے. اچھا، اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب نے یہاں کمال کر دیا. آپ فرماتے ہیں کہ گناہ گاروں کا روز بشر شفیع خیر الانام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ شفاعت کیا ہے. دلہن شفاعت کیا ہے؟ حضور نے پہلے سجدہ کیا، دعا مانگی نا ہمارے لیے. اب اعلیٰ حضرت نے نقشہ کیا. سنیے. صلی اللہ علیہ وسلم اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. قبولیت، اجابت قبولیت. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. بڑھی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، جب بڑھی ناز سے دعائے محمد اور جب قبول ہو کے آئی تو پھر کیا تھا؟ شفاعت کیجئے قبول کیجئے، شفاعت کیجئے قبول کیجئے. اب سنیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کیسے دعا آئی، کیسے واپس کیسے آئی. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا. اور دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دلہن بن کے نکلی، شفاعت کیجئے قبول ہوگی. دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ پل صراط، ایسا خطرناک پل کہ جس کی باریکی کے بارے میں آپ نے سنا ہے، بال سے زیادہ باریک. اب بال سے زیادہ باریک کیسا ہو؟ کوئی بندہ تصور تو کرے. بال بھی اتنا قریب ہونا تب نظر آتا ایک بال، تو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز. اور بنا ہوا کہاں ہوگا؟ جہنم کے اوپر، نیچے آگ کا دریا، اس پر پل. پتا ہے گزرنے والے کیسے گزر رہے ہوں گے؟ چلے میں اوپر سے آتا ہوں. گزرنے والے ایسے گزریں گے کہ یہ بجلی چمکی، بجلی چمکی. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہمیں ان میں شامل فرما. تو یوں گزرے گے. کچھ ایسے گزریں گے جو تیز گھوڑا دوڑتا، کچھ ایسے گزریں گے جو بھاگ رہے ہیں، کچھ چلتے ہوئے، کچھ ایسے لڑکھڑاتے ہوئے، کچھ کٹ کٹ کے زخمی ہو کر، کچھ سرین کے بل وہ زخمی ہو کے پہنچیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو کٹیں گے اور جانا. ایسا پل سن کے ہی بندہ کانپ جائے. اور گزرنا
اعلیٰ حضرت کے اس شعر نے ہمیں ایک طریقہ بتا دیا، ایک راستہ بتا دیا، ہمیں ایک راستہ بتا دیا کہ کیسے گزریں گے اور کیسے گزر سکتے ہیں۔ عشق کرو نا حضور سے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جب عشق کرو گے اور عاشق بن جاؤ گے نا تو پھر اعلیٰ حضرت کی طرح کہو گے پل باریک ہے، باریک صحیح، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، تیز صحیح، جہنم کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، رضا پل سے آپ وجد کرتے گزریے، ایسے پل پر ایسے پل پر کہتے وجد کرتے گزر، یہ تو عاشق ہی کہہ سکتا ہے نا، ہر ایک کے بس کی بات تو نہیں نا، عاشق من پھکا ہے کہ رضا پل سے آپ وجد کرتے گزریے، ایسی کیا بات ہے؟ اور سن تو صحیح کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ